اور آج ہم خصوصی تحفہ آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں، گرچہ بہت زیادہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن ہمارا ٹاپک چونکہ نہج البلاغہ بھی ہے، اس لیے نہج البلاغہ کے 3 حصوں سے، ایک حصہ خطبات کا ہے، ایک حصہ مکتوبات کا ہے، ایک حصہ کلمات قصار کا ہے، تینوں حصوں سے ایک ایک فرمان جو امام حسن مجتبی علیہ السلام کے بارے میں ہے آپ کی خدمت پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک مل کر درود پڑھ دیجئے، محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ خطبہ نمبر 73، اس میں جنگ جمل کا واقعہ پیش آیا تو ایک بہت شریر انسان مولا علی علیہ السلام کے ہاتھوں جو واصل جہنم ہو سکتا تھا، اپنی جان بچانے کے لیے امام حسن اور امام حسین کو وسیلہ بنا کر لے کر آیا اور کہنے لگا اپنے بابا سے میری سفارش کر دیجئے کہ مجھ پر تلوار نہ چلائیں۔ تو امام حسن امام حسین کا وسیلہ اتنا بڑا وسیلہ تھا کہ مولا علی نے قبول فرمائی اور اپنے اس بڑے دشمن کو بھی معاف کر دیا، اور پتہ چل گیا کہ جب دشمنوں کے اوپر بھی وقت آتا ہے تو وہ بھی وسیلے کے محتاج ہوتے ہیں۔ میں صرف ترجمے کے تک اکتفا کرتا ہوں اور آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ خطبہ نمبر 73، سید رضی یہ لکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ جب مروان بن حکم جنگ جمل میں گرفتار ہو گیا تو امام حسن اور امام حسین نے امیر المومنین سے اس کی سفارش کی، آپ نے اسے آزاد کر دیا۔ تو دونوں حضرات نے عرض کیا یا امیر المومنین، یہ اب آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہے۔ تو مولا نے ارشاد فرمایا کیا اس نے قتل عثمان کے بعد میری بیعت توڑ دی تھی؟ یعنی قتل عثمان کے بعد سب نے میری بیعت کر لی تھی، بڑے بڑے اصحاب تھے جو میری بیعت کے اندر آ چکے تھے، یہ بھی میری بیعت کر چکا تھا، بیعت کرنے کے بعد یہ میرے سامنے جنگ پر آ گیا تو بیعت توڑ چکا تھا کیا؟ اب یہ مجھے نہیں مانتا تھا جو دوبارہ بیعت کرنا چاہتا ہے، اور اگر اس نے بیعت توڑ دی ہے تو گناہ ہے، اور اگر نہیں توڑی ہے تو پھر جنگ پر کیوں آیا ہے؟ دونوں راستوں سے یہ شخص پھنس جاتا ہے۔ تو امام نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، ایک سوال کیا لیکن سوال کے اندر ہی جواب موجود ہے کہ کیا اس نے قتل عثمان کے بعد میری بیعت توڑ دی تھی؟ مجھے اس کی بیعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک یہودی قسم کا ہاتھ ہے، اگر ہاتھ سے بیعت کر بھی لے گا تو ایک رقیق طریقے سے اسے دوبارہ توڑ ڈالے گا، یاد رکھو اسے بھی حکومت ملے گی۔ مولا پیشن گوئی فرما رہے ہیں کہ مروان بن حکم کو بھی حکومت ملے گی میرے چلے جانے کے بعد، لیکن کیا خوبصورت تعبیر ہے، فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اسے بھی حکومت ملے گی مگر صرف اتنی دیر جتنی دیر میں کتا اپنی ناک چاٹتا ہے۔ اور ہوا بھی ایسے کہ مروان بن حکم کو یزید کے مرنے کے بعد، یزید واصل جہنم ہو گیا، اس کے مرنے کے بعد بڑا شور ہو گیا کہ اب کس کو خلیفہ بنایا جائے، کیونکہ اس کے بیٹے نے تو انکار کر دیا۔ تو مروانیوں کا سلسلہ شروع ہوا اور مروان بن حکم سب سے پہلا خلیفہ بنا، لیکن اتنا مختصر اس کو وقت ملا کہ جیسا مولا نے فرمایا کہ جیسے کتا اپنی ناک چاٹتا ہے، اتنا وقت ملا۔ اس کے بعد پھر اس کی اولاد کے اندر یہ سلسلہ چلا۔ عبد الملک بن مروان ملعون، یہ وہی شخص ہے مروان کا بیٹا کہ جس نے پھر مولا سید سجاد کو شہید کیا۔ تو پھر مولا آگے فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ یہ 4 بیٹوں کا باپ بھی ہے، اور امت اسلامیہ میں اس سے اور اس کی اولاد سے بدترین دن کوئی اور دیکھنے کو نہیں ملیں گے۔ تو مولا امیر کائنات نے اپنے زمانے کے اندر پہلے ہی فیصلہ فرما دیا تھا کہ مروان بن حکم کس طرح کا انسان ہوگا اور اس کی اولاد کو حکومت ملے گی جو بدترین حکومت ہوگی۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے میں کہ جو مکتوبات کا حصہ ہے۔ خط نمبر 41 میں پھر امام حسن کا ذکر آتا ہے، اور اب تھوڑا سا اخلاقی رخ ہے نہج البلاغہ کا جس میں امام حسن کا ذکر آ رہا ہے۔ آپ نے یقیناً والی حدیث سنی ہوگی کہ جب پیغمبر اکرم کے خاندان یعنی قریش جو بڑا قبیلہ ہے اس کے اندر ایک فاطمہ نام کی شخص عورت تھی، اس نے چوری کر لی تھی۔ یہ کتب اہل سنت کے اندر موجود ہے اور ہماری کتابوں کے اندر بھی کسی حد تک پایا جاتا ہے۔ جب اس نے چوری کر لی تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو قبیلہ قریش سے ہے، اس لیے اس کے اوپر شاید پیغمبر حج جاری نہیں کریں گے۔ جب یہ باتیں پیغمبر کے کان مبارک پر پہنچی تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم۔ اب یہ انسان کی زبان میں لکنت آ جاتی ہے کہ کیسے جملہ ادا کرے، لیکن یہ عدل الہی ہے، انصاف ایسا ہوتا ہے جو الہی رہنما ہوتے ہیں، پھر اس میں کوئی پابندی نہیں ہوتی کہ پھر جو اپنا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، جو باہر والا ہے اس کے اوپر سزا دی جائے۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم اگر میری بیٹی بھی یہ عمل انجام دیتی تو اس پر بھی حد جاری ہوتی۔ یہ ہے قانون الہی، اس کے اندر اپنا غیر نہیں دیکھا جاتا۔ بعین ہی یہی جملے مولا متقیان نے امام حسن امام حسین کے بارے میں ارشاد فرمائے۔ جب امام کے گورنر نے کوئی غلطی کر دی
اور اس گورنر نے کہا کہ مولا میں تو آپ کو چاہنے والا ہوں, میں تو بڑا قریبی ہوں, لہٰذا مجھے تھوڑی سی معافی دے دیجیے. امام نے شاہ فرمایا, میں اس کا صرف آخری کا ایک جملہ پیش کر رہا ہوں, اس خط نمبر 41 کا یہ تقریباً آخری کا جملہ ہے. امام نے شاہ فرمایا, خدا کی قسم اگر یہی کام حسن اور حسین نے کیا ہوتا تو ان کے لیے بھی میرے پاس کوئی نرمی کا امکان نہیں تھا, اور نہ وہ میرے ارادے پر قابو پا سکتے تھے جب تک کہ ان سے حق حاصل نہ کر لوں اور ان کے ظلم کے آثار کو مٹا نہ دوں. یہ ہے عدل کی حکومت, اور یہ وہی عدل کی حکومت ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ امام زمانہ تشریف لائیں گے تو جو دنیا ظلم و زور سے بھری ہوگی اس کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. جی یہ ہے عدل و انصاف. اس عدل و انصاف کی حکومت کے لیے مظلوم تو الہی امین کہے گا, ظالم کے لیے سخت ہے, اور اس کے اندر کوئی رعایت نہیں ہے. میں جو ابھی آپ کے سامنے موجود ہوں, میری نہ جانے کون کون سی غلطیاں, امام کہیں گے کہ تو اپنی اصلاح کر, پھر آ کر دوسروں کو اصلاح کرنے کی کوشش کر. تو وہاں پر بڑا سخت ہوگا, خطرناک ہے میرے لیے کہ میں برداشت کروں کہ میں اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کروں اور پھر میں کہوں کہ میں غلطی پر تھا, معاف کیجیے گا. یہ میرے لیے برداشت کرنا مشکل ہے. عادت ہمیں اس طرح سے ڈالنی ہے کہ اگر ہم سے غلطی ہوئی ہے تو ہمیں توبہ کرنی. یہ لباس اوڑھ کر یا اپنے ماتھے پر جگہ کے نشان سجا کر یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہم ہر چیز سے پاک و صاف ہو گئے. ہم بھی غلطی کا امکان رکھتے ہیں. اور مولانا متقیانی کے زمانے کا واقعہ ہے, ابو اسود دویلی, بہت جلیل القدر صحابی, امام سے بہت ساری روایتیں ان کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں, اور ادبیات عرب کا پورا علم مولا متقیان نے انہیں سکھایا تھا. آج بھی جو صرف کی کتابیں لکھی جاتی ہیں, اس صرف کی کتابوں میں پہلی روایت جو لکھی جاتی ہے وہ یہ لکھی جاتی ہے کہ عربی ادبیات سکھائی ہے علی ابن ابی طالب نے, اور جس کو سکھائی ہے اس کا نام ہے ابو اسود دویلی. اس کو امام نے فرمایا تھا عربی زبان کے کچھ قوانین ہیں, کیونکہ اس زمانے میں بولی جاتی تھی عربی زبان, لیکن پتہ نہیں تھا کہ اس کی گرامر کیا ہے. جس طرح سے مجھے نہیں معلوم, البتہ ہو سکتا ہے کہ میں غلطی پر ہوں کہ گجراتی زبان کی شاید گرامر نہیں ہے, یا اگر ہے تو میری اطلاع کے اندر نہیں ہے. تو کچھ زبانیں ہو جاتی ہیں لیکن اس کی گرامر اور اس کی کیا نزاکتیں ہوتی ہیں, رولز اور ریگولیشنز کیا ہیں, وہ اب تک سامنے نہیں آئے ہوتے. ہو سکتا ہے کہ بلوچی زبان ہو, بہت ساری اور دنیا کی زبانیں ہوں کہ جس کے ابھی تک گرامر صحیح طریقے سے ڈیولپ نہ ہوئی ہو. تو امام نے ابو اسود دویلی کو گرامر سکھائی تھی. فرمایا تھا کہ جتنے بھی عربی کے الفاظ ہیں وہ 3 حصوں پر مشتمل ہوتے ہیں. یا عربی الفاظ اسم رکھتا ہے, یا فعل رکھتا ہے, یا حرف رکھتا ہے. تمام کے تمام عربی کلمات ان 3 چیزوں کے اندر آتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کی اقسام ہیں, وہ درس دیا تھا ابو اسود دویلی کو. جب امام کی حکومت آ گئی, حکومت کے زمانے میں ابو اسود دویلی کو گورنر بنایا. اور یہ ابو اسود دویلی پھر ایسا بھی ہے کہ جو جنگ صفین بھی مولا کے ساتھ تھا, جنگ جمل میں مولا کے ساتھ تھا, بس مولا کا ہی خادم, مولا کا ہی شاگرد ہے. جب اس کو گورنر بنا دیا گیا تو کچھ عرصے کے بعد امام تک کچھ اطلاع پہنچی, اور امام نے فرمایا اے ابو اسود دویلی ابھی ابھی اپنا عہدہ چھوڑ دو. اس کو خط لکھا, خط پہنچا اس تک, حیران ہو گیا یہ کیا ہو گیا, مجھے کیوں کہا جا رہا ہے کہ میں معزول ہو گیا ہوں. وہاں سے نکلا, امام کی خدمت میں آئے. امام کی خدمت میں جب پہنچا تو کہا کہ مولا مجھ سے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی تھی, میں نے تو کوئی خیانت نہیں کی ہے, میں نے تو کوئی چوری نہیں کی ہے, میں نے کوئی رشوت نہیں لی ہے. کیا آپ کو بات ایسی لگی کہ مجھے آپ نے گورنری سے ہٹا دیا, مجھے قضاوت کے عہدے سے آپ نے ہٹا دیا. اب سنیے گا امام کا عدل و انصاف کتنا سخت ہے. امام نے شاہ فرمایا مجھ تک یہ ثقہ افراد کی اطلاع پہنچی ہے اور بھروسہ مند لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ جب تیری عدالت کے اندر ملزموں کو لایا جاتا ہے تو ملزموں کے اوپر تو اپنی آواز کو اونچی کرتا ہے. یہ تجھے کس نے اختیار دیا کہ تو اونچی آواز میں ان سے بات کر؟ اور یہ ایک دفعہ نہیں, تیرا طریقہ کار ہی بنا ہوا ہے کہ ملزم آتے ہیں اونچی آواز میں بات کرتا ہے. یہ تجھے کس نے رائٹ دیا ہے کہ ابھی ملزم ہے, مجرم نہیں ہوئے, اونچی آواز میں اس سے بات کر؟ امام اتنا بھی برداشت نہیں کرتے جو اتنا قریبی ہے. مجھے نہیں معلوم کہ میرے بارے میں کیا کیا مولا بیان فرمائیں گے کہ یہ کس نے حق دیا, یہ کس نے حق دیا ہے. وہاں پر برداشت کرنا مشکل کام. تو جو تھوڑا بہت ظلم کر رہا ہے یا غلط راستے کی طرف چلا گیا ہے اس کے لیے واقعی مشکل ہے, لیکن جو مظلومیت کے اندر ہے اس کے لیے واقعی خوشی ہے کہ جب زمانے کے امام آئیں گے تو اس کو انصاف ملے گا, اس کو اس کا حق ملے گا. تو مولا نے مکتوب نمبر 71 میں
امام حسن امام حسین کی مثال کے ذریعے ہم تک بات پہنچائی ہے. اور آخری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, جلدی سے اس کے ترجمے کو پیش کروں گا. یہ بڑی مشہور روایت ہے کلمات قصار میں سے کلمہ نمبر 38, جس میں مولا نے اپنے بیٹے امام حسن سے مخاطب کیا. فرمایا بیٹا مجھ سے 4 باتیں اور پھر 4 باتیں سن لو اور اسے محفوظ کر لو, اس کے بعد کسی عمل میں تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. پہلی بات بڑی خوبصورت بات, میں نے فرمایا بہترین دولت اور بہترین ثروت انسان کی عقل ہے, ٹھیک ہے. بدترین فقیری اور بدترین غربت حماقت ہے. پھر آگے تیسرا جملہ شاہ فرمایا سب سے زیادہ وحشتناک امر, خطرناک چیز خود پسندی ہے. سب کچھ مجھے مل جائے, مطلبی جس کو ہم کہتے ہیں. چوتھی بات, سب سے شریف حسب, جو سب سے بہترین حسب و نسب ہے وہ کس کا ہے؟ کسی اور کا ذکر نہیں کیا. امام نے شاہ فرمایا سب سے بہترین اور شریف ترین حسب خوش اخلاق کا ہے. ہر ایک اس سے دوستی جوڑنے کی کوشش کرتا ہے, ہر ایک اس سے اپنا حسب و نسب جوڑنے کی, یہ مجھے جانتا ہے. جو ہسمکھ ہوتا ہے اس سے سب قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے. یہ 4 باتیں. پھر آگے جو 4 باتیں مولانا نے بیان فرمائی کہ یہ بھی محفوظ کر لو, کوئی نقصان تمہیں نہیں ہوگا. اب دوستیوں کے بارے میں ہے جو ہمارے یہاں بچوں کو بیان بھی کی جاتی ہے. فرمایا بیٹا خبردار کسی احمق کی دوستی اختیار نہ کرنا کہ تمہیں فائدہ بھی پہنچانا چاہے گا تو نقصان پہنچائے گا. پھر آگے شاہ فرمایا اسی طرح کسی بخیل کی دوستی اختیار نہ کرنا, تم سے ایسے وقت میں دور بھاگ جائے گا جب تمہیں اس کی اشد ضرورت ہوگی. تیسری بات بیان فرمائی اور دیکھو کسی فاجر کا ساتھ بھی اختیار نہ کرنا کہ وہ تم کو حقیر چیز کی عوض بیچ دے گا. اور آخری بات بیان فرمائی اور کسی جھوٹے کی صحبت بھی اختیار نہ کرنا کہ وہ مثل سراب ہے جو دور والی چیز کو قریب بتاتا ہے اور قریب کی چیز کو دور بتاتا ہے. اور میں اگر اس کا نیا ترجمہ آپ کی خدمت پیش کروں تو یہ ہے کہ جھوٹے انسان کی علامت یہ ہے کہ وہ آخرت کو بھلا دیتا ہے, کہتا ہے دنیا کے اندر بس کماؤ, جھوٹ فریب سب سے. یہ جو قریب کی چیز ہے جو ابھی ملنے والی اس کو حاصل کرو, جو دور کی چیز ہے اس کو چھوڑ دو. حالانکہ وہ دور کی چیز ہے اس کا آغاز ابھی سے ہو چکا ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی دنیا ہے, آخرت بعد میں آنے والی ہے. جو دنیا میں آ گیا اس کی آخرت شروع ہو گئی. دور نہیں ہے, یہ ابھی ابھی ہے. ایک ایک عمل جو ابھی یہاں انجام دے رہے ہیں اسی کا ہی ہمیں نتیجہ دیکھنا ہے وہاں پر. اس لیے وہ دور نہیں ہے, وہ قریب.